اسلامی تاریخ کے حوالے سے آج ذو الحج کی 18 تاریخ ہے اور 18 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کا دن عصر کے ٹائم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوہرے داماد خلیفہ رسول چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ناشر قرآن، جامع قرآن، حامل القرآن، حافظ القرآن، قاری القرآن، شہید قرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور آج بھی اتفاق کے طور پر وہی دن ہے۔ 18 ذی الحج بھی ہے، جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، تو ان کی سیرت، ان کی شہادت، ان کے کردار، ان کے کریکٹر کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عثمان، آپ کے والد کا نام ہے عفان، اور آپ کی والدہ مائدہ کا نام ہے عروہ بنت قریظ۔ عام الفیل ایک مشہور ترین واقعہ ہے، اس سے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لے آئے، اور آپ کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی۔ زمانہ کفر میں آپ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ اسلام لانے سے پہلے ہی شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حیا کا مادہ رکھا ہے، آپ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ان کے علاوہ نہ کسی کو نصیب ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو نصیب ہوگا۔ وہ خاصہ یہ ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اگر کسی امتی کے نکاح میں آئی ہیں، وہ امتی عثمان بن عفان ہے۔ حضور علیہ السلام سے قبل کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر اولاد نصیب فرمائی، لیکن کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے کسی اور کے نکاح میں نہیں گئی ہیں۔ ایک بیٹی ایک کے نکاح میں، دوسری بیٹی دوسرے کے نکاح میں۔ اگر کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک کر کے کسی کے نکاح میں آئی ہیں، وہ فضیلت عثمان بن عفان کو حاصل ہے، اور آپ کا شمار 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرمایا، ابو بکر تم ہی جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، عثمان ان میں بھی شامل۔ ایک اعزاز اور بھی حاصل ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے جس شادی شدہ جوڑے نے ہجرت کی ہے وہ عثمان بن عفان ہے۔ مکہ کے اندر جب کافروں کے مظالم مسلمانوں پر بڑھ گئے تو حضور علیہ السلام کے حکم سے، آپ کی اجازت سے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حالات بہتر ہونے کے ساتھ واپسی ہوئی، دوبارہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ اس کے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، سارے صحابہ کرام نے جنگ کی تیاری کی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی بیٹی
حضرت سیدہ رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، ان کی طبیعت خراب تھی، حالت خراب تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو ساتھ لیا، جنگ بدر کے لیے چل پڑے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، عثمان گھر میں رہو، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، ان کا علاج کرواؤ، ان کا خیال رکھو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی تو ہوئی کہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، پہلی جنگ ہے، مجھے اس میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہو رہا، لیکن ساتھ میں حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ تم نے گھر میں رہ کر ان کی تیمارداری کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں رہے، اہلیہ محترمہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ جنگ ختم ہوئی، ابھی تک حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام واپس نہیں آئے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ چند ایک صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مل کر جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت عثمان کی حالت دیکھی، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں طبیعت بہت نڈھال ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ پوچھتے عثمان تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہر ایک کا جو دوسرے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتہ قیامت تک باقی رہتا ہے اور قیامت والے دن بھی باقی رہے گا۔ لوگ وہاں ایک دوسرے کو جب پہچانیں گے، یہ میرا داماد ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے۔ میری تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی رشتہ داری اور ایک ایسی نسبت تھی جو اہلیہ محترمہ کے انتقال ہونے کے ساتھ وہ رشتہ داری تو ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا عثمان اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک نہیں، دو نہیں، 5 7 50 60 نہیں، اگر 100 بیٹیاں بھی دے تو میں ایک ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاؤں۔ اور یہ جو دوسرا نکاح کیا ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ام کلثوم کے ساتھ، یہ نکاح کوئی عام نکاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھجوا کر حضور علیہ السلام کو حکم دلوایا، اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دوں۔ تو یہ جو دوسرا نکاح ہوا ہے اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، آپ کے 2 نور جس کے نکاح میں آ جائیں اس کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کو ذو النورین کہنے کی یہی بڑی وجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حیا کا مادہ بہت زیادہ رکھا ہے، حیا کا وصف آپ کے اندر حد درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ درد سہنے والا، رحم دل، دوسروں کا رحم پانے والا ابو بکر ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کا حکم آ جائے اور کوئی اس کے سامنے ٹوٹا کرنے لگ جائے، حکم نہ مانے، اس کے اندر کوئی اور راہ تلاش کرنے لگ جائے، عمر یہ برداشت نہیں کرتا۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکم میں سخت ترین جو بندہ ہے وہ بندہ عمر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واصدقہم حیاء عثمان، میری امت کے اندر سب سے سچا، سب سے زیادہ حیا دار کسی نے دیکھنا ہو تو وہ عثمان بن عفان کو دیکھ لے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ جس حالت میں بیٹھے تھے بیٹھے رہے، کوئی اپنی حالت حیت کو تبدیل نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام اسی حالت میں بیٹھے رہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے،
جس انداز کے ساتھ بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسی وقت حضور علیہ السلام نے اپنی حیت کو درست کر لیا۔ جو ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ دی، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ کپڑا بھی ٹھیک کر لیا۔ اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی، ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنی حیات کو بدلا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنی حالت کو بدلا نہیں ہے۔ جیسے ہی عثمان آئے ہیں آپ نے اپنی حالت کو درست کر لیا، آپ نے اپنی پنڈلیاں ٹھیک کر لی، آپ نے اپنی پنڈلی کے کپڑا ٹھیک کر لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ جن کا حیا فرشتے بھی کرتے، اور ان کا نام جو زمین پر ہے ذو النورین کہا جاتا ہے، فرشتوں کے اندر بھی عثمان بن عفان کا نام ذو النورین ہی کہا جاتا ہے۔ فرشتے جب آپس میں کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرے میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاری آتی ہے، جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت فرشتے عثمان بن عفان کو ذو النورین کے نام سے یاد کرتے۔ اور آپ کی سخاوت، جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیا کا وصف عطا فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا وصف بھی عطا فرمایا۔ سخاوت بہت زیادہ، ایک ایک وقت میں کئی سینکڑوں اونٹ سامان کے ساتھ بھرے ہوئے لدے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک موقع پر قحط سالی ہوئی، قحط آیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بہت عجیب و غریب حالات آ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے ملک میں گئے، آپ نے 15 اونٹ خریدے سامان سے لدے ہوئے، واپس لے آئے، 3 اونٹ صرف آپ نے لیے رکھے، باقی 12 کے 12 اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرات صحابہ کرام پہنچے تو مہاجرین کو وہاں کا پانی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 1-2 کنویں تھے جن کا پانی پیتے تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی، ان کا پانی کڑوا ہوتا، ان کا پانی نمکین ہوتا، یا پانی صاف نہیں ہوتا تھا، پینے کو دل نہیں کرتا تھا۔ کوئی کپڑا وغیرہ برتن دھوتے تو وہ عجیب و غریب ہو جاتے، عجیب قسم کے داغ دھبے لگ جاتے، پریشانی کا عالم تھا۔ اس وقت بنی غفار کے ایک آدمی کے پاس، بعض لوگوں نے لکھا ہے وہ یہودی تھے اور بعض نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو یہ کنواں مجھے دے دے اور اس کنویں کے بدلے میں تجھے جنت کا ایک چشمہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے خاندان کا، میرے گھر والوں کا کیا دھرنا سارا کچھ یہی ہے، یہاں سے جو آمدنی ہوتی ہے گھر کے اخراجات اسی سے چلتے ہیں، اگر میں یہ کنواں تجھے دے دوں تو میرے گھر کے حالات کیسے چلیں گے؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، وہ اس یہودی کے پاس گئے اور یا کر اس سے کہا کہ اپنی منہ مانگی قیمت مانگ اور قیمت لے کر یہ کنواں مجھے دے دے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات کہنے پر اس یہودی نے آپ سے 35,000 درہم لیے، 100-200 نہیں، 1000 نہیں، 10-12 ہزار نہیں، 35,000 درہم، جو آج کے دور میں دیکھا جائے تو کروڑوں کی رقم بنتی ہے۔ 35,000 درہم دے کر وہ کنواں عثمان بن عفان نے خرید کر تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس کو جتنا پانی چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت لینا چاہے، جتنے برتن بھرنا چاہے وہ بھر سکتا ہے، آج کے بعد اس سے کوئی بل وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے حیا کا وصف دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا وصف بھی دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرات صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، ان قریب یہ فتنہ بھی آئے گا، ان قریب یہ فتنہ بھی آئے گا، ان قریب مال و دولت کا فتنہ ہوگا، اولاد کا فتنہ ہوگا، مذاہب کا فتنہ ہوگا، فرقہ واریت آئے گی، فلاں آئے گا، بہت سارے فرقوں کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے، چادر کے ساتھ بالکل اپنے آپ کو لپیٹا ہوا، کوئی بندہ دیکھے پہچان نہ سکے کہ یہ آنے والا کون ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تذکرہ کرتے جا رہے ہیں، فتنوں کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان داخل ہوئے، ساتھ ہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے فتنے جتنے بھی ہیں کیسے فتنے ہیں؟ جیسے اندھیری رات میں اندھیرا آ جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، اتنے فتنے آ جائیں گے کہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دوسری مثال حضور علیہ السلام نے تسبیح کی بیان فرمائی کہ تسبیح لے کر تم پڑھ رہے ہو، جیسے ہی اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے دانے بکھر جاتے۔ ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرنے کی طرح فتنے بکھر جائیں گے۔ اتنے میں حضرت عثمان کی طرف دیکھا، اور یہ جو چادر والا بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے مڑ کر دیکھا یہ آنے والا کون ہے، پہچان نہ سکے۔ ایک صحابی اٹھے، جا کر ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، سامنے جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ عثمان بن عفان کا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے شروع سے یہ بشارتیں ملتی آ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیا کا وصف دیا، آپ کو سخاوت کا وصف دیا، اور ساتھ ہی فتنوں سے محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خوشخبری سنا دی، اور ساتھ ہی شہادت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ ایک موقع پر نہیں کئی موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ باغ کے اندر گئے، جیسے ہی پہنچے پیچھے سے دروازہ کھڑکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس جاؤ دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آئے اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا، اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا، اور ساتھ اس کو خلافت کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ خوشخبری کیا ہے کہ میرے بعد تو خلیفہ بنے گا، دروازے پہ جو بھی آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازہ کھولا، جیسے ہی سامنے دیکھا تو ابو بکر تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بھی خوشخبری دی ہے، اور اپنے بعد خلافت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ ابو بکر تشریف لے آئے، آ کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، دوبارہ دروازہ کھٹکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انس جاؤ دروازہ کھولو، جو بھی آئے اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنانا اور اس کو خلافت کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گئے، جا کر دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو عمر بن خطاب تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عمر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے آپ جنتی ہیں، جنت کی خوشخبری سنا دی، اور ساتھ میں ہی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہے، ابو بکر کے بعد جس نے خلیفہ بننا ہے وہ عمر تو ہی ہے۔ خلافت کی خوشخبری بھی سنا دی، آ کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انس جاؤ دروازہ کھولو، اور جو بھی آئے اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنانا، اور ساتھ خلافت کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمانا تمہاری خلافت کے اندر بہت زیادہ سارے مسائل اور مصیبتیں مشکلات آئیں گی، بہت زیادہ سارے فتنے برپا ہوں گے۔ گئے، جا کر دروازہ کھولا، دیکھا عثمان بن عفان ہے۔ فرمایا عثمان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ آپ کو خلیفہ بھی بنائے گا، اور آپ کی خلافت کے اندر بہت زیادہ ساری مشکلات آئیں گی، بہت زیادہ سارے مصائب آئیں گے، بہت زیادہ سارے فتنے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط اور قائم رکھے گا، اور اتنا مضبوط رکھے گا کہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا، ان فتنوں کو آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، تو آپ علیہ السلام کی طرف سے اس وقت میں بھی آپ کو شہادت کی خوشخبری مل چکی۔ ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، چلتے چلتے جبل احد پہاڑ احد پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی اس پہاڑ پر پہنچے وہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احد رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید بھی ہیں۔
تو نبی سے مراد اپنی طرف اشارہ تھا، صدیق سے مراد ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے، اور جو شہید ہیں وہ عمر اور عثمان دونوں کی طرف اشارہ کر دی۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے شہادت کی خوشخبریاں بھی ملتی آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اوصاف عطا فرمائے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور میں بہت کم نظر آتے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک جنازہ آیا اور آپ علیہ السلام نے وہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، حالانکہ آپ تو وہ ذات ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کسی کے جنازے سے انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان رہا، کافر کا جنازہ بھی آیا ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنا کرتا اتار کر کافر کو پہنا دیا کہ ہو سکتا ہے یہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن میرا قمیض پہنانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اس حد تک رحمت للعالمین، اس حد تک شفیق ہے، لیکن جنازہ آیا اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا یہ جو مرنے والا ہے، میت ہے، یہ میرے خلیفہ، میرے دوہرے داماد عثمان بن عفان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اور جو میرے عثمان کو اچھا نہ سمجھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے اس کی پہچان کر کے بتا دیا کہ جو میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اور آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے سامنے کوئی آئے، عثمان بن عفان کو اچھا نہ سمجھے، عمر کو اچھا نہ سمجھے، ابو بکر صدیق کو اچھا نہ سمجھے، عثمان بن عفان کو اچھا نہ سمجھے، حسن و حسین کے بارے میں باتیں کرے اور ہم اس کو گلے لگاتے پھریں، ہم اس کے ساتھ سلام دعا رکھیں، ہم اس کو اچھا سمجھیں؟ نہیں، جو میرا دشمن ہے میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، جو میرے باپ کا دشمن ہے میں اس کو باپ کا دشمن سمجھتا ہوں، جو میرے خاندان کا دشمن ہے میں اس کو خاندان کا دشمن سمجھتا ہوں، جو میرے نبی کا دشمن ہے میں اس کو بھی دشمن سمجھتا ہوں۔ اپنے دشمن کو دشمن سمجھیں اور حضور کے صحابہ کے دشمن کو دشمن نہ سمجھا جائے، حضور کے اہل بیت کے دشمن کو دشمن نہ سمجھا جائے، حسن و حسین کے دشمن کو دشمن نہ سمجھا جائے، نہیں، جو ہمارا دشمن ہم اس کو بھی دشمن سمجھتے ہیں، جو حضور کی پاک ذات کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، ہم اس کو بھی دشمن سمجھتے ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کا جنازہ پڑھانے سے حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بہت حسین واقعات ہیں، آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے بے شمار واقعات ہیں، آپ کے حیا کو دیکھا جائے بے شمار واقعات ہیں، آپ کی جود و سخا کو دیکھا جائے بے شمار واقعات ہیں۔ شہادت کا وقت آ گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور ہے، 40 دن ہو گئے گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ہے، بلوائی آئے ہوئے گھر کو گھیرا ہوا ہے، جیسے عثمان بن عفان باہر نکلیں گے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک منٹ کا سوال ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا، کتنے دن؟ 3 دن تک۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا، 1 2 3 دن نہیں، 40 دن تک بند کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پانی بند کیا گیا جو ان کا اپنا نہیں تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پانی بند کیا گیا جو ان کا اپنا خریدا ہوا تھا۔ شہید امام حسین بھی ہوئے ہیں، شہید حضرت عثمان بن عفان بھی ہوئے، ان پر بھی ظلم کیا گیا، ان پر بھی ظلم کیا گیا، لیکن عثمان بن عفان کا تذکرہ نہ کریں اور حسن و حسین کا تذکرہ تو ہر وقت کرتے پھر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حسین ہماری جان ہے، حسین ہمارا ایمان ہے، حسین ہماری تڑپ ہے، حسین ہمارا روح ہے، حسین ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی شہادت کو بھی مانتے ہیں، ان پر پانی بند کیا گیا وہ بھی مانتے ہیں، جو پانی ان پر بند کیا گیا وہ بھی مانتے ہیں، جیسے مظالم ان پر ہوئے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ عثمان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کیا ان پر پانی بند نہیں کیا گیا؟ کیا ان کا محاصرہ نہیں کیا گیا؟ کیا ان پر مظالم نہیں کیے گئے؟ کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہوا ہے، 40 دن ہو گئے گھر کے اندر بند ہے، سو گئے، آنکھ لگی،
خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمائے ہیں، حضرت عمر بھی تشریف فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان اگر یہ چاہتے ہو کہ حالات کو بہتر کر دیا جائے، ان سب کا مقابلہ کیا جائے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو شہادت کی موت ملے اور آپ شام کو افطاری ہمارے ساتھ کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عثمان آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ افطاری کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ عصر کے وقت وہ بھائی جو 40 دن سے باہر کھڑے تھے، کسی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، جو لوگ اندر ہیں ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ حضرت علی دروازے تک آتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، ان کو بھی پیچھے موڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے شہزادے حسن و حسین آتے، ان کو بھی پیچھے موڑ دیا جاتا ہے۔ اندر آنے جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ جب دیکھا 40 دن گزر گئے، یہ تو باہر نہیں آ رہے اور باہر سے کسی کو ہم اندر نہیں جانے دے رہے، اب کیا کیا جائے؟ اب وہ دیواریں پھلانگ کر اندر چلے گئے۔ حضرت عثمان کو دیکھا ہاتھ میں قرآن لیا ہوا ہے، واہ محافظ قرآن تیری کیسی شہادت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اوپر سے پہنچے، لوہے کا ایک سریا تھا، جاتے ہوئے اس نے سر میں دے مارا اور آپ کا خون کا قطرہ، سر سے خون نکلا، سیدھا قرآن پہ بہا، اور آپ جو آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے وہ آیت یہی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان تجھے اللہ کافی ہے، تجھے بچانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وقت اسی موقع پر شہادت ہو گئی۔ قیامت والے دن جب شہداء اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی کسی طریقے سے، کسی کی شہادت کی گواہی کسی طریقے سے ہوگی۔ عثمان تیری عظمت اور شان پہ قربان، تیری گواہی تو اللہ کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن آپ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کا مقصد ان جیسا حیا ہمارے اندر بھی آ جائے، ان جیسی سخاوت ہمارے اندر بھی آ جائے، ان جیسا ایمان ہمارے اندر بھی آ جائے۔ ان کا تذکرہ کرنے سے ہمارے دل میں ان کی محبتیں پیدا ہو جائیں، ان کا تذکرہ کرنے سے ان کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی بات ہے، کوئی کینہ ہے، تو ان کا تذکرہ کر کے اس کو اپنے دل سے ختم کر کے اپنے دل کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لیے کھول دیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہر صحابی اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خود جنتی قرار دیا، ہم ان کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں، ہمارا دماغ گندا، ہماری زبان گندی، ہماری سوچ گندی، اور ہم ان کے بارے میں غلط بیانیاں کریں، ان پر تبرہ کریں، ان پر غلط بیانیاں شروع کر دیں، فلاں صحابی ایسے تھا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے، تم میں سے کسی کے اندر جرأت ہے تو جا کر ان کو جنت سے نکال دو۔ ایک بندے نے آ کر ایک ہمارے عالم بزرگ کے سامنے تذکرہ شروع کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں کیا، فلاں صحابی سے یہ گناہ بھی ہوا، فلاں ہوا ہے، فلاں صحابی سے یہ کام بھی ہوا، فلاں ہوا ہے، پھر وہ کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ فرمایا اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے، تیرے اندر اگر جرأت ہے تو جا کے جنت سے نکال دے۔ تو ہر صحابی جنتی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک عثمان بن عفان ہے، ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہمارے اندر ان جیسی سخاوت آ جائے، ان کی محبت پیدا ہو جائے، ان سے نفرت ختم ہو جائے، ان سے بغض ختم ہو جائے، اور ان جیسا ایمان بنا کر ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت قبر و حشر میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔